الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 30 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 78 سے 81 تک۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں، فیس بک پہ سینڈ کریں تاکہ زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور حدیث کی روشن کرنوں سے وہ بھی روشنی حاصل کر سکیں۔ اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 78 کہ کامل ایمان والا شخص کون ہے۔ ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن والا ایمان کے اعتبار سے وہ ہے کہ احسنہم خلقا، کہ جو سب مومنوں میں سے اچھے اخلاق والا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اصل معیار بتایا ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں زیادہ نماز روزہ تسبیح کرنے والا سب سے بڑا مومن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی پختگی کا پیمانہ حسن خلق سے ہے، یعنی آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں، آپ کا برتاؤ، نرمی، سچائی، وعدے کی پابندی، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ عبادت اگر اخلاق نہ سنوارے تو وہ خالی خول کی طرح ہے۔ سوچئے ایک شخص تہجد گزار ہے مگر گھر میں بیوی بچوں پر چلاتا ہے، ہمسائے سے لڑتا ہے۔ دوسرا شخص صرف فرض نماز پڑھتا ہے مگر اس کا ہر لفظ مرہم ہے، وہ غصہ پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دوسرا شخص زیادہ کامل ایمان ہے، کیونکہ ایمان دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلے زبان اور رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا جس نے پتھر دلوں کو موم کر دیا تھا۔ ہم نے پیچھے بھی حدیث ایک پڑھی تھی کہ حضرت ابی ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جی ایک عورت ہے جو بڑا نماز روزہ صدقہ خیرات کرتی ہے، ایک چھوٹی سی اس کی غلطی ہے، کمی ہے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر کہا اللہ کے نبی جی ایک عورت ہے بہت کم صدقہ خیرات کرتی ہے، پنیر کا ایک ٹکڑا صدقہ کرتی ہے، نماز روزہ بھی بس فرضی کرتی ہے، لیکن ایک اس کے اندر خوبی ہے کہ اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے، مطلب ہمارا اخلاق سب سے بہترین چیز ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرعی وصیت۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے ان رجلا، ایک آدمی نے قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ فردد ذلك مرارا، آپ نے اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا، لا تغضب، غصہ مت کر۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، اور اس نے بار بار سوال دہرایا۔ آپ نے ہر بار ہی اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ یہ حدیث جوامع الکلام میں سے ہے، یعنی مختصر الفاظ مگر وسیع معنی۔ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غصے کی حالت میں انسان قتل کر بیٹھتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس پر عمر بھر پچھتاوا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نفسیات کو بھانپ لیا کہ اس کا سب سے بڑا مرض غصہ ہے۔
اس لیے بار بار یہی دوا تجویز فرمائی کہ غصہ قابو کر لیا تو 90% گناہوں سے بچ گئے۔ غصہ ایک آگ ہے، جب یہ بھڑکتی ہے تو پہلے اپنے ہی گھر کو جلاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں چہرہ سرخ، دل کی دھڑکن تیز اور عقل معاف ہو جاتی ہے۔ شیطان اسی لمحے کا انتظار کرتا ہے۔ علاج کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو اٹھو اور وضو کر لو اور اعوذ باللہ پڑھ لو، پھر بھی نہیں جا رہا تو غصے تو رکعت نماز ادا کرو۔ یہ غصے پر پانی ڈال دیتا ہے۔ جو شخص غصے کے وقت چپ سادھ لے وہ اصل بہادر ہے۔ اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ اصل بہادر کون ہے۔ اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے اوپر قابو پا لے، وہ اصل بہادر انسان ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ بہادر کون ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ، طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، انما الشدید، بہادر وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، اسے ہرا دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ دنیا بہادری کا معیار جسمانی طاقت کو سمجھتی ہے، پہلوان، فوجی، باکسر اسے سمجھتی ہے کہ یہ طاقتور ہے، لیکن اسلام نے بہادری کا تصور ہی بدل دیا۔ اصل میدان جنگ اپنا نفس ہے۔ جو شخص طیش کے وقت اپنی زبان، ہاتھ اور دل کو قابو کر لے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان ہے، کیونکہ دوسروں کو گرانا آسان ہے، اپنے نفس کو گرانا مشکل ترین جہاد ہے۔ تصور کریں کہ کوئی شخص آپ کو بھری محفل میں گالی دے اور آپ کا خون کھول اٹھے، مٹھائیاں بھیجی جائیں، آپ چاہیں تو ایک تھپڑ، اچھا آپ کا خون کھول اٹھے، آپ اپنی مٹھیاں بند کر رہے ہوں کہ یہ میرے بارے میں اس نے کیا کہہ دیا ہے، آپ چاہیں تو ایک تھپڑ میں اس کا حساب چکا سکتے تھے، لیکن عین اسی لمحے آپ اللہ کے لیے پی جاتے ہیں، مسکرا کر خاموش ہو جاتے ہیں، فرشتے آپ کی اس بہادری پر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ وہ بہادری ہے جو قیامت کے دن ترازو میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوگی۔ حضرت علی کا واقعہ یاد کریں کہ جب دشمن نے تھوک دیا تو تلوار روک لی کہ اب یہ ذاتی غصہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو اتنے بہادر تھے، اتنا عمل کرنے والے تھے۔ ہم بھی عملی زندگی کے اندر ان احادیث کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ آپ کے ساتھ کوئی لڑے، ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرے تو غصے کو پی جائیں، خاموش ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ ہم اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ آگے ہے تکبر کی مذمت، اور تکبر کسے کہتے ہیں۔ عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ قال رجل، ایک آدمی نے کہا ان الرجل یحب، بے شک آدمی پسند کرتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ونعلہ حسنا، اس کا جوتا اچھا ہو۔ قال ان اللہ تعالی جمیل، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، والکبر، تکبر یہ ہے کہ باطار الحق، حق بات کو جھٹلا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص نے عرض کیا آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تم یہ پہنو، کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ حدیث تکبر کا آپریشن کر دیتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس، اچھی گاڑی، بڑا گھر تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ خود جمیل ہے، اسے صفائی نفاست پسند ہے۔ اصل تکبر دو چیزیں ہیں، باطر الحق، حق بات کو جانتے ہوئے ضد اور انا کی وجہ سے نہ ماننا، غمت الناس، اور لوگوں کو غمت الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا، ان کی عزت نہ کرنا، انہیں گھٹیا جاننا ذرا برابر۔ تکبر بھی جنت سے روک سکتا ہے کیونکہ یہ شیطان کی پہلی صفت تھی۔ تکبر دماغ کی طرح ہے، باہر سے لکڑی چمکدار اور اندر سے کھوکھلی کر دیتا ہے۔ ایک عالم ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، ایک امیر ہے جو غریب رشتہ داروں کو سلام کا جواب نہیں دیتا، ایک خوبصورت لڑکی ہے جو کم صورت والی سہیلی کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ سب تکبر ہے۔ علاج کیا ہے کہ قبرستان جائیں، دیکھیں فرعون اور فقیر کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے جوتے خود صاف کریں، غریب کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھائیں۔ جب دل سے میں نکل جائے تو تب جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 احادیث ہم نے پڑھی ہیں کہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا پیمانہ اچھا اخلاق ہے، تمام برائیوں کا ترازو یا تمام برائیوں کا توڑ جو ہے وہ غصہ نہ کرنا ہے، اور اس کا تمام برائیوں کی جڑ غصہ کرنا ہے، اور ان کا تمام برائیوں کا توڑ غصہ نہ کرنا ہے۔ اصل بہادری غصے پر قابو پانا ہے۔ جنت کی رکاوٹ ذرا برابر تکبر بھی بن سکتا ہے۔ تکبر سے بچے۔ یہ 4 حدیثیں مل کر ایک مسلمان کا خاکہ بناتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔